یہ جو درمیانی مخلوق ہے جنات، ایک اعتبار سے انسانوں سے افضل ہے، ایک اعتبار سے انسانوں سے نیچے ہے۔ نیچے اس اعتبار سے ہے کہ انسان میں وہ روح بھی ہے جو پوری بگ بینگ کی راہ سے تعلق رکھتی ہے، جو اللہ سے بہت قرب رکھتی ہے، بہت قرب، جو اولین مرحلہ تھا تخلیق کا، اس مرحلے سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ جنات میں نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آدم افضل ہوئے، لیکن یہ جو ہمارا حیوانی وجود ہے یہ جنات سے بہت کمتر ہے۔ ہمارا یہ جو انسانی یا حیوانی وجود ہے اس کی فارم فکسڈ ہے، میری جو شکل ہے، حیت ہے، جسم ہے، یہ فکسڈ ہے۔ جنات شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، وہ حیوانی شکل میں آ سکتے ہیں، وہ سانپوں کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ مدینے کے جو سانپ ہیں ان میں جن ہیں، لہٰذا جب بھی کبھی کوئی سانپ ظاہر ہو تو اسے پہلے وارن کرو 2-3 دفعہ کہ دیکھو ہمیں پریشان نہ کرو، اور پھر بھی باز نہ آئے تو پھر مارو۔ اور ایک واقعہ بھی جو موطا امام مالک میں درج ہے، اور موطا امام مالک آپ کو معلوم ہے کہ احادیث کا اولین مجموعہ ہے۔ موطا میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک صحابی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، جہاد میں انہیں جانا ہوا، چلے گئے، پھر طبیعت کے اندر ایک طلب پیدا ہوئی، حضور سے اجازت لے کر گھر واپس آئے، لیکن دیکھا کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ دروازے پر کھڑی، انہیں غیرت آئی کہ یہ میری بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، اسے گھر کے اندر ہونا چاہیے، چار دیواری کے اندر، یہ بے پردگی کیسے؟ انہوں نے اپنا نیزہ اٹھایا، بات اس اہلیہ نے کہا کہ ذرا گھر میں جا کے تو دیکھو ہے کیا، میرا سبب کیا ہے جو میں یہاں کھڑی، جا کے دیکھا کہ ان کے بستر پر ایک سانپ کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا ہوا، تو انہوں نے اپنے اسی غصے میں وہ نیزہ مارا، اس میں اس کو پرو دیا، اور سانپ کو وہ تڑپنے لگا، سانپ اسے لا کے نیزے کو اپنے صحن میں گاڑ دیا، ادھر وہ سانپ تڑپ رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا، ادھر ان کے اوپر بھی وہی کیفیت تاڑی ہو گئی، تڑپنے لگے اور یہ بھی موت ہو گئے۔ یہ واقعہ حضور کو بتایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ مدینے کے سانپوں میں جنات ہیں، انہیں وارن کیا کرو، اگر نہ باز آئے تو تب مارو، ورنہ نہیں۔ انہوں نے قصاص میں جنات میں ان صحابی کو ہلاک کر، یہ معاملہ جو ہے نوٹ کر لیجئے کہ جنات جو ہیں اس اعتبار سے ہم سے افضل ہو گئے کہ وہ چونکہ لطیف ان کا مادہ تخلیص ہے، آگ، آگ تو بڑی لطیف شے ہے، جبکہ خاک بڑی کثیف شے ہے، ہم خاکیوں نسل ہیں، تو ہماری فارم فکسڈ ہے، ان کی فارم فکس نہیں ہے، وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے۔ اب جو اگلا رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں تخلیق انسانی کے ضمن میں ایک بڑی ثقیل اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس مٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی، اور پھر سوکھ کر کھنکنے لگی، سنا ہوا گارا جس میں سے، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے لو کی آگ سے۔ اب جو اگلا رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں تخلیق انسانی کے ضمن میں ایک بڑی ثقیل اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور یہ ثقیل اصطلاح 3 مرتبہ آئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر اس طرح کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت اور ضرورت اس کی پشت پر ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس مٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی، اور پھر سوکھ کر کھنکنے لگی، حَمَإٍ مسنون، سنا ہوا گارا جس میں سے بدبو بھی اٹھ رہی ہو۔ دیکھیے یہ جو انسان کے مادہ تخلیق کے ضمن میں قرآن میں الفاظ آئے، اب ان کو گنتے جائیے۔ نمبر 1 تراب، مٹی سے بنایا، مٹی میں پانی مل گیا، گارا بن گیا، تو اس کو کہتے ہیں تین، من تین، خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھائے ہیں، ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تو نے بنایا آگ سے، اور اس کو بنایا آدم کو گارے سے، اور اب چاہتا، اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں، میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تین کے بعد آیا تین لازب، گارا پڑا رہے تو وہ جب اس کے اندر پھر کچھ چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید نسل کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ کچے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے، پوتتے تھے، گارا بناتے تھے، تغاری ہوتی تھی، پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توری ڈال دیتے تھے، کوئی آرگینک میٹر ڈالیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی، فرمنٹیشن ہوگی تو لیس سا اٹھے گا، ورنہ یہ کہ گارا جو ہے اگر اس گارے سے اگر پلسٹر کریں گے تو وہ پھٹ جائے گا۔ لیکن جب وہ گارا ذرا سن جاتا ہے، اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اب جب اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو، میں نے تو اپنے بچپن میں یہ سب دیکھا ہے، ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں کہ جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے اور دیواریں بھی ہوتی تھی، تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک لیس سا پیدا ہو جاتا ہے فرمنٹیشن سے، وہ تین لازب ہے۔ اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے، یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی کہ اس میں ہے حقیم مسنون، سنا ہوا گارا، پھر اگر کسی وجہ سے وہ خشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا،
جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے، یا زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی ہے، اس پر آپ چلتے ہیں تو وہ کر 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 ٹوٹتی ہے، کھنکنے والی مٹی بن جاتی ہے، وہ سنا ہوا گارا خشک ہو کر کھنکنے لگتا ہے۔ یہ سٹیجز ہیں ان مادہ تخلیق کی کہ جو آدم یا انسان کی تخلیق کے زمین میں قرآن میں، حالانکہ ایک لفظ بھی کفایت کر سکتا تھا، مٹی سے بنایا، تین سے بنایا، گارے سے بنایا، پھر تین لازم سے بنایا، پھر ہمیں مسنون سے بنایا، من صلصال کالفخار پہ بنایا، اور صلصال من ہمیں مسنون، پھر صلصال کالفخار آخری سٹیج ہے، وہ ایسے بجنے لگا جیسے کہ اب یہ جو ہے وہ آئے گا سورہ رحمان میں۔ تو اس سے یقیناً corroboration ہو رہی ہے کہ جو بھی ایوولوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے، اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کریشن انسان کی اور باقی حیوانات ہو سکتا ہے اس ایوولوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہوں۔ اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سائنس نے بھی ایک تو یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات حیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی ہے، گویا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے بند، قرآن اور سائنس متفق ہو گئے۔ پھر یہ کہ اس میں مٹی کے اندر گارے کی شکل بنی، پانی ملا، مبدأ حیات پانی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ پھر یہ کہ وہ ساحلی علاقوں پر دلدل بنی، اور دلدل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی، اور اسی میں پھر جب وہ دراڑیں سی پڑ جاتی ہیں سمندر کے قریب دلدلی علاقے میں، تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا، الجی یا امیبا حیواناتی حیات، اور یا یہ کہ نباتاتی حیات۔ یہ چیزیں جو ہے یہ سٹیجز تقریباً اسی کے ساتھ، یہ تمام الفاظ جو ہے قرآن کے جو استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک ربط و تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور ہم نے بنایا انسان کو اس مٹی سے جو سڑنے کے بعد، اس گارے سے کہ جو سڑنے کے بعد سنا ہوا گارا پھر وہ کھنکنے لگا تھا سوکھ کر۔ والجان خلقناہ من قبل، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے، من نار السموم، لو کی آگ سے۔ اب یہ سموم سے مراد کیا ہے؟ بعد سموم آپ نے سنا ہوگا، وہ تیز لو جو آیا کرتی تھی، صحراؤں میں آتی ہے، آگ جھلک دینے والی گرم ہوا۔ تو اصل میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے فزکس میں پڑھا تھا، جن لوگوں نے تھوڑی بہت فزکس پڑھی ہوگی ایف ایس سی میں، کہ یہ جو شعلہ ہوتا ہے فلیم، فلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، لیومینس، وہ نظر آتا ہے، اس کے اندر حرارت کم ہوتی ہے، اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گرد حالہ جو نظر نہیں آتا، اس میں ہوتی ہے تیزی شدید جو ہوتی ہے، سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کا حصہ نظر نہیں آتا۔ اس حصے سے، آگ کی اس لو سے، اس لو کی لپٹ سے، یا لو کی لپٹ سے جو بھی اسے کہے، اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے جنات پیدا کیے گئے، لیکن وہ آگ نہیں ہے۔ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے۔ اب ایک یہ کہ قلب ماہیت ہو چکی ہے، ہمارا جو یہ پروٹوپلازم ہے، جو ہمارے ٹیشوز ہیں، باڈی ٹیشو، وہ مٹی تو نہیں ہے، اگرچہ سورس مٹی ہے، بنے مٹی سے، لیکن اب مٹی نہیں ہے۔ دوبارہ اگرچہ پھر یہ دل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے، اس وقت مٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے، ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے۔ اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیے گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اب ایک اور حقیقت نوٹ کیجئے، جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت، اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے، تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے؟ جادو، ٹونا ٹوٹکا، تعویل، عملیات، قرآن کی عملیات۔ قرآن اترا تھا کسی اور کے لیے، کام کے لیے، یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو دیر کرنے کے لیے۔ محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا، عمل قرآنی ہے، اتنے 100 روپے کا آپ دیجئے، یہ تو مل جائے۔ یہ دندے ہمارے ابھی چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس کا، ہنگ لگے نہ پھچکڑی، نہ آپ کو کچھ میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کاروبار چلتا۔ تو وہاں بھی کیا ہوا؟ وَاتَّبَعُوا، جب دین کی اصل حقیقت کو دور پھینک دیا، انہوں نے پیروی کی اس کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جو شیاطین جن جو تھے، عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ سے مراد ہے عَلَىٰ عہد ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے زمانے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا، تو وہاں پر کیونکہ ان کا جو ہے کوئی میل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ، تو وہ انہیں کچھ اس قسم کی چیزیں سکھاتے رہتے تھے، گویا کہ اندر سے تخریب کاری۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور سن لو، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین تھے کہ جو کفر کرتے، جادو کفر۔ لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تک بھی لفظ ملے گا، نقش سلیمانی،
آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ ظلم اب بھی جاری ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، بابل میں۔ بابل یہ ہے پرانا عراق، بیبلونیا۔ نبوکدنضر بھی بیبلونیا کا بادشاہ، نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود، نماردہ اس کی جمع ہے۔ تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہے وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا، اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے، ہم سے مت سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے، تو گویا کہ ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر اب آصف جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکی۔ وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم فتنہ ہیں، تو تم کفر مت کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ طے کہ جس کے ذریعے سے تفریق کر سکے ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان، تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر، فساد۔ اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہے، تعویذ اور دھاگے اور کیا کوئی ڈنڈے چلتے ہیں۔ وما هم بضارین به من احد، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی، الا باذن اللہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی باذن رب کام کرے گی، ورنہ نہیں۔ کوئی اور اسباب طبیعیہ ہے ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے، اگر اللہ چاہے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے، تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لیے مضرت بخش تھی، ضرر پہنچانے والی، اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا، جادو سیکھا، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بری تھی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت اچھا، بہت خیر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو معلوم ہو۔